ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਸੀਨੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸਿਰ ਲਾ ਸਿਰ ਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਰ ਸੀਨਾ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਭਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ कोई शराब तो बैठे रहेगा बंद आ जाएगा ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੌਕੀ ਮਾਰ हाँ पूरा जोर लगा देगा ਸਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਰ कुत्ते बैठा रहो उससे चले जाओ भी खड़ा खड़े हो गए बैठे भी साले ना सबसे करता है हाँ कोई शेफ पकाना तो तेरी मर्जी पकाइए नहीं वाली पका लूँ नहीं जी है हाँ जी आ जाए हाँ ठीक है शहर से कहीं बाहर है 2-3 दिन तक आएंगे आज नहीं आ रहे आज नहीं आ रहे नहीं भाई शहर से बाहर गए होंगे 70 हादीस पूरी हो गई हाँ ठीक है नहीं कर सकता खाना बड़ा पता है काम करेगा वो अभी था अभी सब क्या तो वैसे
خراب ہے نا بہت بڑھیا فرق ہے ہاں جی حاجی صاحب ٹھیک ہے زیادہ تیز کر دے کے تیز کرے نا آستہ کرنا ذرا تیز جگہ تھوڑا حکم سائڈ چلے جائیں کلیم سے کلیم سے حمزہ صاحب جی سر جی تھینک یو سر تو زیادہ کام نہیں ہے جی سر یہ تھوڑا دینا ہے کتنا ہو گیا
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبیب اللہ. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے. معزز حاضرین، اصالِ ثواب ہے کیا؟ میرا پڑھ کے کسی کو دے دینا، کسی کو بخش دینا جو ہم سے جدا ہو گئے، انہیں بخش دینے سے اصالِ ثواب کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نہیں لگتا، کسی کو نہیں لگتا. تو اگر یہ کسی کو نہیں لگتا تو پھر سب سے پہلی بات جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ حضرات فلاں صاحب فوت ہو گئے ہیں، اتنے بجے ان کا نماز جنازہ ہے، تو تمام دوست نماز جنازہ میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. ثواب دارین کا مطلب دونوں جہانوں کا فائدہ. اگر اس سے کوئی فائدہ ہے ہی نہیں تو پھر کس کام کی دعوت دیتے ہو؟ دوسرا، جب میت پہ ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ حاضر اس میت کو بخش دے، جو یہاں حاضر ہیں انہیں بخش دے، جو غیر حاضر ہیں انہیں بخش دے، جو بچے ہیں انہیں بخش دے، جو بڑے ہیں انہیں بخش دے، جو مرد ہیں انہیں بخش دے، جو عورتیں ہیں انہیں بخش دے. یہاں کوئی بندہ چھوڑا نہیں، باہر نکل کے کہتے ہیں کہ نہیں کسی کا اصالِ ثواب کسی کو لگ نہیں سکتا. تو حضرات قرآن کریم میں ایک آیت مبارکہ ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور قیامت تک تمام مومنین کو بخش دے. تو حضرات اگر یہ بخشش ہو ہی نہیں سکتی، کسی کا اصالِ ثواب کسی کو لگ نہیں سکتا، تو پھر یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ اس وقت تک ہم نماز سے فارغ نہیں ہوتے جب تک ہم اصالِ ثواب نہیں کر لیتے. تو یہ ساری کی ساری آیت مبارکہ اصالِ ثواب ہے. حضور کریم نے 2 قربانیاں کی. عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ 2 قربانیاں کس لیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک میری طرف سے
اور ایک میری ساری امت کی طرف سے. یا رسول اللہ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا یہ جو قربانی ہے یہ حشر کے دن میرے ہر غلام کی قبر پہ کھڑی ہوگی. حضرات ذرا غور فرمائیں، اس قربانی کو پتا ہے کہ کس قبر پہ جانا ہے کس قبر پہ نہیں جانا. اتنا علم غیب تو اس قربانی کو بھی ہے. آج لوگ میرے نبی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اتنا علم غیب تو اس قربانی کو بھی ہے. وہ قربانی صدیق اکبر کی قبر پہ جائے گی، فاروق اعظم کی قبر پہ جائے گی، تمام مومنین کی قبر پہ جائے گی اور عرض کرے گی کہ تو آ مجھ پہ سوار ہو جا، میں تجھے پل صراط پار کرا دوں. ایک میرے جیسا بندہ عرض کرے گا کہ میں نے اتنی اچھی قربانی کی نہیں، جب بھی کی ہے اس نیت سے کی ہے کہ ذرا دکھاوا کر دوں، ریاکاری ہے، تو میں نے اتنی اچھی قربانی کی نہیں. وہ قربانی کہے گی ہاں تو نے تو نہیں کی لیکن تیرے نبی نے تیری طرف سے کی ہے اور آج میں تیری قبر پہ حاضر ہوں، مجھ پہ سوار ہو کے پل صراط کو پار کر جا. حضرات اگر یہ قربانی میرے نبی پاک کی ہوئی ساری امت کو مل سکتی ہے تو تیرا میرا پڑھا ہوا درود شریف ہمارا اصالِ ثواب ہمارے عزیزوں کو کیوں نہیں لگ سکتا؟ ایک صحابی حضور کریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو کیا کر سکتا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو حکم فرمائے. حضور کریم نے ارشاد فرمایا پانی کی کمی ہے، پانی کا کنواں کھدوا دے. تو جب انہوں نے کنواں کھدوا دیا حضور کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہاں سے چرند پرند انسان جانور جب تک پانی پیتے رہیں گے ثواب تیری والدہ کو پہنچتا رہے گا. اور اس کا حضور کریم نے نام رکھوایا بیر ام سعد، یعنی حضرت سعد کی ماں کا کنواں. حضرات اگر اس پیے ہوئے پانی کا ثواب اس میت کو جا سکتا ہے تو تیرا میرا پڑھا ہوا درود شریف ہمارا ختم شریف اس ہمارا اصالِ ثواب کیا ہوا کیوں نہیں جا سکتا؟ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے میرے نبی پاک سے خود ارشاد فرمایا اے محبوب اپنے اگلے اور پچھلے سارے غلاموں کی بخشش کی دعا کیجئے، میں ابھی انہیں بخشتا ہوں. تو حضرات اگر بخشش ہو نہیں سکتی، کسی کی دعا کسی کو لگ نہیں سکتی تو اللہ تعالیٰ میرے نبی پاک کو کیوں حکم فرما رہا ہے؟ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ہم اصالِ ثواب کرتے ہیں یہ ہم جن جن کو پیش کرتے ہیں انہیں پہنچتا ہے. اور کب پہنچتا ہے؟ ابھی ہم پڑھ کے فارغ نہیں ہوتے، اٹھتے نہیں ہیں محفل سے. جبرائیل علیہ السلام سونے کے تشت میں سونے کی ٹرے میں رکھ کے ہمارے عزیز کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تیرے عزیز نے تیری طرف تیرے لیے اصالِ ثواب کیا ہے. تو اسے پوری کائنات دے دی جائے وہ تب بھی اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا وہ تیرے میرے اصالِ ثواب سے خوش ہوتا ہے. حضرات ڈوبتے کو کس کا سہارا ہے؟ تنکے کا. اور جو ہم سے جدا ہو گئے انہیں تیرے اور میرے اصالِ ثواب کا سہارا ہے، کیونکہ اصالِ ثواب بخشش کا بہانہ ہے. ایک صحابی حضور کریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے باپ صاحب فوت ہو گئے ہیں اور ہم 2 بھائی ہیں. انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنے ہیں. یا رسول اللہ میرا بھائی جو کافر ہے اس نے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں، اب میں تو آپ کا غلام ہوں، میں آپ سے پوچھ کے آزاد کروں گا. حضور کریم نے ارشاد فرمایا وہ میرا غلام تھا، اس نے کلمہ پڑھا تھا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں کلمہ نہیں پڑھا تھا. فرمایا پھر اسے کچھ بھی نہیں لگ سکتا، اگر وہ مومن ہوتا اس نے میرا کلمہ پڑھا ہوتا تو پھر تو اس کی طرف سے حج کرتا، عمرہ کرتا، تلاوت کرتا، درود شریف پڑھتا، صدقہ خیرات کرتا تو اسے پہنچ سکتا تھا. تو حضرات اس حدیث مبارکہ میں حضور کریم نے شرط کیا لے گئی عقیدے کی. عقیدہ ہے کیا؟ چند لفظوں میں عقیدے کا سب سے پہلا حصہ ہے عقیدہ توحید، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے لائق اسی کی ذات ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ سب اسی کا ذاتی ہے اور تمام مخلوق نیاز مند ہے، محتاج ہے. تو حضرات زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ میرے رب کا ذاتی ہے، عبادت کے لائق صرف اسی کی ذات ہے. وہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. یہ عقیدہ توحید ہے. پھر آگے حضور علیہ السلام کا ادب کرنا ہے، حضور علیہ السلام کی شانوں کا ماننا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی. حضور کے والدین شریفین کو جنتی ماننا ہے، صدیق اکبر کو تمام صحابہ میں نمبر 1 ماننا ہے اور جنت کا مالک ماننا ہے. تمام صحابہ کو اہل بیت کو جنتی ماننا ہے، بیت ہونا ہے. تو حضرات یہ عقیدے کے حصے ہیں. تو حضور کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ مومن ہوتا، وہ میرا غلام ہوتا تو اسے سب کچھ جائز تھا، اسے سب کچھ لگ سکتا تھا. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس کو ہم اصالِ ثواب کر رہے ہیں اس کا بھی عقیدہ ٹھیک ہو اور جو بندہ اصالِ ثواب کر رہا ہے اس کا بھی عقیدہ ٹھیک ہو. اگر دونوں میں سے کسی ایک کا عقیدہ اہل سنت و جماعت نہیں ہے
تو بھیجنے والا چاہے عقیدہ صحیح کا ہو لیکن جسے بھیجا جا رہا ہے اس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت نہیں ہے تو اسے ایصال ثواب نہیں لگ سکتا. تو حضرات یہ ایصال ثواب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. دونوں سب آ رہے ہیں. جی بسم اللہ. سائیں سے فرمایا حضرت صاحب تک کھڑے ہو کے استقبال کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. معزز سامعین، تحفظ ناموس رسالت، سب سے پہلے ہمیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے تلاش کرنا ہوگا کہ صحابہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا کیسے تحفظ کیا کرتے تھے. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. حضور کے صحابی ہیں. ایک مرتبہ صحابہ کافی تعداد میں حضور کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے تو مسیلمہ کذاب کا خط آ گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، جس میں اس نے یہ لکھا تھا کہ آپ بھی اللہ کے رسول ہیں تو میں بھی رسول ہوں، دونوں شراکت کر لیں اس میں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ خط پڑھا تو اس کے بعد اس کا جواب لکھا اور آپ نے یہ صحابہ کی جماعت کو فرمایا. صحابہ کھجوریں کھا رہے تھے کہ کون ہے جو یہ میرا خط کا جواب جو ہے مسیلمہ کذاب کے پاس لے کے جائے گا. تو حضرت حبیب بن زید جو کمزور تھے، نحیف تھے، غریب تھے اور تن پر کپڑے تو غریبوں جیسے پہنے ہوئے تھے لیکن چہرے پہ اطمینان امیروں سے بھی بڑھ کر تھا. حضور کی ناموس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کھجور کھاتے ہوئے ہی کہا کہ اے اللہ کے نبی، مسیلمہ کذاب کے پاس آپ کا خط لے کے میں جاؤں. یہ کوئی معمولی سی بات نہیں تھی کہ جو اپنے آپ کو رسول بھی کہتا تھا، جھوٹا نبی بھی تھا، دعویٰ نبوت بھی کر دیا تھا اور بادشاہ وقت بھی تھا، اس کے آس پاس اس کے چیلے چمچے بھی بیٹھے ہوں گے اور کچہری بھی لگی ہوگی، وہ شاہی انداز میں بیٹھا ہوگا، تو اس کے دربار میں خط لے کے جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی. لیکن حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں اللہ کے نبی میں لے کے جاؤں گا. حضور نے گھوڑا بھی دیا، نیزہ بھی دیا اور خط بھی دیا، کہا کہ جاؤ. اور آپ جاتے ہیں. جب مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچتے ہیں
تو ذرا پر بھی کوئی چہرے پہ ملال نہیں ہے، کوئی بھی یہ نہیں ہے خوف اور غم کہ یہ کون ہے. اور وہاں پر جا کر خط جب پیش کرتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح کے کپڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی شان و شوکت بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن دل میں جب محبت رسول اور عشق مصطفیٰ ہے اس نے اتنا قوت والا بنا دیا تھا، اتنی طاقت والا بنا دیا تھا کہ اس بڑے مجمع میں اس مسلمہ کذاب کے سامنے جب خط دیا گیا تو بادشاہوں کی یہ عادت نہیں ہوتی تھی کہ وہ خود خط پڑھیں، خط پڑھنے والا پاس کھڑا ہوتا تھا اور حضور نے لکھا تھا کذاب سب سے بڑا جھوٹا. یہ مبالغے کا صیغہ ہے. جب اس نے یہ کذاب کا لفظ سنا تو مسلمہ کذاب آپ تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور نیزہ زمین پہ گاڑ دیا اور حضور کا پیغام لے کر قاصد بن کر گئے تھے، اللہ کے نبی کی محبت میں گئے تھے. تو وہاں پر جب آپ پہنچتے ہیں اور مسلمہ کذاب نے جب یہ کذاب کا لفظ سنا تو جان گیا کہ اللہ کے نبی نے تو مجھے جھوٹا لکھا ہے، اور اٹھا اپنی کرسی سے کامتا ہوا حضرت حبیب بن زید کے پاس آیا، کہنے لگے تمہارے نبی نے تو مجھے کذاب لکھا ہے، تو تیری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اب ذرا جواب سنیے کہ جو صحابہ تھے وہ نبی پاک سے عشق کتنا کرتے تھے، محبت کتنی کرتے تھے، اطاعت کتنی کرتے تھے، اور دل میں جذبہ کتنا ہوتا تھا، کبھی بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. اس کے اسی دربار میں اور اس بادشاہ کے سامنے جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرے نبی نے تجھے کذاب لکھا ہے، اس کے بعد بھی تو پوچھتا ہے کہ تیری کیا رائے ہے؟ میں تیرے سامنے 10 بار تجھے کہتا ہوں تو کذاب ہے، تو کذاب ہے، تو کذاب. یہ تحفظ ناموس رسالت پہ صحابہ نے ایسے پیرا دیا، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی. وہ جانتے تھے کہ یہ جان تو محمد کے صدقہ میں ملی ہے، اور اگر ان کے نام پہ قربان ہو جائے گی تو ہمیشہ کے لیے زندگی مل جائے گی. صحابہ کو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، کہ یہ تو صحابہ تو اپنے نبی کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے تھے. ذرا سی بھی گستاخی جو ہے وہ کوئی نبی پاک کے بارے میں کرتا تو صحابہ اسے برداشت نہیں کر سکتے. یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے 17 آیات نازل فرمائی ہیں. اور ایک یہودی کا جھگڑا تھا ایک منافق کے ساتھ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، بظاہر اندر سے کافر تھا، اوپر سے اپنے آپ کو مومن سمجھتا تھا. اور وہ جھگڑے کا فیصلہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس گئے تو نبی پاک نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. اس جو بظاہر مسلمان تھا اندر سے منافق تھا، کافر تھا، اس کے بارے میں فیصلہ اس کے خلاف دیا. تو وہ اس کو کہنے لگا کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں. حضرت عمر کے پاس جب گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے یہ ساری بات بتائی. تو آپ نے فرمایا ٹھہرو میں فیصلہ کرتا ہوں. آپ گھر گئے اور تلوار نکالی، تلوار نکال کے لے کے آئے. تو جو اپنے آپ کو مومن کہتا تھا، جس نے نبی کے فیصلے کو نہیں مانا، اس کی گردن پہ ماری اور تن سے جدا کر دی، اس کو قتل کر دیا. اور باپ جب یہ آگے پہنچی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، لوگوں نے کہا کہ عمر نے بندے کو قتل کر دیا ہے. اور اللہ کے نبی کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ عمر تم نے کیا کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی یہ بیعت بھی کرے اور آپ کے فیصلے کو نہ مانے، عمر کا ایمان یہ کہتا ہے اسے زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہونا چاہیے، اسے زمین کے اندر جانا چاہیے. جس نے آپ کے فیصلے کو نہیں مانا، میرے دل نے گواہی دی کہ وہ مومن نہیں ہے، میں نے اسے قتل کر دیا ہے. ادھر اللہ کی جانب سے جبریل امین یہ آیت مبارکہ لے کے آگے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب آپس کے جھگڑوں میں تجھے حاکم تصور نہ کر لے. یہ تحفظ ناموس رسالت ہے.
اور آج لوگ کہتے ہیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. تو حضرت عمر فاروق نے نبی پاک سے پوچھا تو نہیں تھا کہ میں پوچھ لوں کہ یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے جس نے نہیں مانا وہ اس قابل ہے کہ نہیں, اسے قتل کیا جائے یا نہ کیا جائے. انہوں نے دل سے فتویٰ لیا. بعض باتیں جو ہوتی ہیں وہ دل سے پوچھی جاتی ہیں, دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی. قرآن سے دلیل نہیں ملتی, حدیث سے دلیل نہیں ملتی. صحابہ جو ہیں وہ اپنے دل سے پوچھتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں. ان کا دل انہیں کہتا تھا تمہارے آقا محمد مصطفیٰ ہیں, ان کے ساتھ یہ محبت کرو. اس قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ نے نبی پاک سے پوچھا کہ آپ کے وضو کا پانی جو ہے وہ زمین پر گرنے دیں یا نہ گرنے دیں. صحابہ ہاتھوں پہ اٹھا لیتے تھے. آپ کا آب دہن صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے, اپنے ہاتھوں پہ تھام لیتے تھے. آپ بال کٹواتے تو صحابہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیتے تھے, تقسیم کرتے تھے, اسے بطور تبرک کے رکھتے تھے. اس قدر نبی کی عزت اور تکریم کرتے تھے, اور کسی قرآن کی آیت میں نہیں تھا, اور قرآن میں یہ حکم نہیں تھا کہ تم ایسا کرو. تو میں پوچھتا ہوں دنیا کے اس وقت کے مفتیوں اور قاضیوں اور مولویوں سے کہ بتاؤ صحابہ نے کس سے پوچھا تھا کہ یہ کام کریں یا نہ کریں؟ انہوں نے اپنے دل سے فیصلہ کیا تھا, محبت تھی, عشق تھا, انہوں نے کہا تھا کر لو. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذرا سی بھی بے ادبی انسان کو دائرہ ایمان سے خارج کر دیتی ہے. اور امام اہل سنت مجدد دین ملت مولانا الشاہ امام حمزہ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا, بس ایک جاں نہیں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. نبی پاک کے ساتھ وہ خاص محبت ہونی چاہیے, اور آپ کی ناموس کے تحفظ کے لیے ہمیں ہر دم کوشش کرنی چاہیے, اور اپنی طاقت کے مطابق جتنا ہم کر سکتے ہیں کرنا چاہیے کہ کسی بدبخت کو یہ جرت اور طاقت نہ ہو کہ وہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرے. ہم تو صحابہ کے ماننے والے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک مرتبہ آپ کے والد گرامی نے نبی پاک کی ذات اقدس کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے. آپ نے تھپڑ مارا, وہ زمین پر گر پڑے. نبی پاک نے پوچھا کہ ابوبکر تم نے کیا کیا؟ تو صدیق کا ایمان دیکھیے, آپ کہتے ہیں لو کان السیف لقتلتہ یا رسول اللہ, اگر آج میرے پاس تلوار ہوتی تو میں نے قتل کر دیتا اگرچہ میرے باپ تھے, کیونکہ یہ الفاظ آپ کی ذات اقدس کے بارے میں نازیبا. ایمان یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین, اپنی اولاد اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کرے. اور ایماندار ہونے کی, مومن ہونے کی علامت یہی ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے کی جائے, اور جو بھی نبی کی گستاخی کرے اسے دشمن سمجھا جائے, اور اسے اگر بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے تو جان سے اسے مار دیا جائے, اور اسے دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. امام مالک نے یہ فرمایا تھا کہ جس قوم کی موجودگی میں لوگ نبی کی گستاخی کریں تو اس قوم کو زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں, اور زمین کے اندر دفن ہو جائے یا گستاخی کو روکے. اور ضرورت اب اس وقت کی ہے کہ نبی پاک کے ساتھ محبت کی جائے, اور جب ان کے ساتھ محبت ہوگی تو پھر ساری کائنات تمہارے تابع ہوگی. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جب تم حضور کے ہو جاؤ گے ساری کائنات تمہارے قبضہ اختیار میں ہوگی, اور اللہ تعالیٰ ساری کائنات سمیٹ کے تمہارے قدموں میں رکھ دے گا. تمہارے لیے کوئی بھی مشکل, لوح و قلم بھی تمہارے اختیار میں ہوگے. اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے, اتباع رسول کا پیکر ہوتا ہے, دنیا میں بیٹھ کر وہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو بدلنے پر بھی قادر ہوتا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وآخر دعوانا
اور نماز یہ رسالہ ہے سارے بھی کر لیتے ہیں